درس کربلا جو ہے بنیادی طور پر ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی نہ توقع رکھی جائے، اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی کی رضا کی خاطر اس حد تک پہنچا جائے کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا جائے۔ یہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر سے مدد لینے کے حوالے سے حکم آیا ہے۔ اب واقعہ کربلا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز اور مکرم افراد ہیں، وہ نمازوں کی بھی پابندی کر رہے ہیں، عبادات، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اذانیں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی اور آپ کے رفقا کی جو عظیم الشان شہادت ہے میدان کربلا میں، در حقیقت ایک ایک لمحہ ہمارے لیے درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمارے لیے درس کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ کی عملی تفسیر ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے، بالکل، کہ کس کیفیت میں اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کو قرآن مجید فرقان حمید کو حقیقی طور پہ سمجھنا چاہے، خاص طور پہ مصائب کی کیفیت میں، ابتلا اور آزمائش کی کیفیت میں ایک بندہ مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ معیار مقرر فرما دیا ہے، وہ مزاج آپ نے عطا فرما دیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا افراد کے لیے آپ نے روشنی عطا کر دی ہے۔ جہاں تک بات ہے عبادات کا، نماز کا یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا، اصل بات تو یہ ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے نماز، اور مومن ہوتے ہی کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز سیکھی ہے، جو اپنے والد گرامی کی نمازیں دیکھیں، جو اپنے والدہ ماجدہ کی آپ نے نمازیں دیکھیں، جو اپنے نانا جان کے سجدے آپ نے دیکھے ہیں، تو وہ جو ذوق وہاں سے ملا اور جو نانا جان کا فرمان کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نماز کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری کیفیت ہمیں نظر آئی، جس طرح آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ پاک نے جب حکم دیا کہ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے، تو وہ مدد کیسے طلب کرنی ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا۔ دیکھیں، مدد طلب کرنے کا معنی تو عموماً ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس مصیبت میں، وہ مصیبت دور کر دی جائے، وہ آزمائش دور کر دی جائے، لیکن امام علی مقام امام حسین کی جو شہادت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ در حقیقت امتحان میں آسانی بھی یہ نماز کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اور جب کوئی ابتلا ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی مصیبت ہو، بجائے اس کے کہ بندہ شور و غوغا کرے، بجائے اس کے کہ آہ و بکا کرے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرے، یا بجائے اس کے کہ رب کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرے، سب سے بہتر یہ کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرے، کیونکہ جب سجدہ کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ سے مزید قرب کی کیفیات حاصل ہو جائیں گی، مزید قریب ترین ہوتا چلا جائے گا، اور جب قریب ہوگا تو طمانینت قلب نصیب ہوتی چلی جائے گی، اطمینان قلبی نصیب ہو جائے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ جو آخری شب ہے اس میں جو آپ نے مہلت طلب کی، تو اس میں آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ ہم یہ مہلت اس لیے طلب نہیں کر رہے کہ موت کا ہمیں خوف ہے، بلکہ ہم تو یہ ایک دن اور دینا چاہتے ہیں، مہلت دی انہیں، مہلت وہ راہ راست پر آ جائے، وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو آپ کا جو ارشاد ہے، آپ کے جو کلمات ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ اس رات مزید عبادت کر سکیں، مزید نمازیں پڑھ سکیں، مزید تلاوت قرآن کر سکیں۔ تو اس وقت جب پینے کو پانی نہیں ہے تو ہمارے پاس تو ذرا سے بہانے ہوتے ہیں نا کہ وضو کرنے کا پانی نہیں ہے، میں نماز کیسے پڑھوں، فلاں مصیبت ہے، میں نماز کیسے پڑھوں، ابھی تو سر میں درد ہو رہا ہے تو نماز کیسے پڑھوں۔ تو امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا میں دکھایا کہ آپ چاروں طرف سے آزمائش اور مصائب میں گھرے ہوں، نماز کی معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس جب آپ کے تن سے جدا کیا گیا، اس وقت بھی آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ اچھا، مجھ سے اب یہاں میں آپ سے معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گا، ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹیں گے اور سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے حالت سجدہ میں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج درس کربلا کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں۔ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جی، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم میدان کربلا میں جو صرف یہ 10 محرم کا جو دن ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیات جو ابتلا اور آزمائش کی تھی، 71 لاشیں آپ نے اٹھائیں. جس طرح 72 شہداء کی بات آ رہی تھی تو 72 میں تو خود سید الشہداء امام حسین 71 لاشیں آپ نے اٹھائیں. اب اندازہ لگائیں کہ کتنی کیفیات ہوں گی، کتنی تکلیف، اور کیا حوصلہ کتنا بلند ہوگا آپ کا. اتنی آزمائش کہ اپنی شہزادوں تک کو آپ گود میں اٹھا کے لے کر ان کی لاشیں تک آپ لے کر آئے. لیکن ایسی کیفیت کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی امام علی مقام. اور یہی کیفیت تلاوت قرآن کی رہی کہ آخری شب بھی تلاوت قرآن فرماتے رہے اور تلاوت قرآن سنتے رہے. اور پھر جب آپ کے سر اقدس کو جدا کرنے کے بعد نیزوں پہ بلند کیا گیا تو اس وقت بھی آپ کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس وقت بھی جب سننے والوں نے سنا تو امام حسین نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن فرما رہے ہیں. یہ آپ کی کرامت کا ظہور ہے. ان کے گھر میں قرآن اترا ہے. ان کے گھر میں قرآن اترا. تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ درس عطا فرمایا میدان کربلا کے اندر کہ اتنی بڑی آزمائش ہم پر آئیں، اتنے بڑے بڑے امتحانات سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہم نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑا. تو تم پر بھی کوئی کیفیت، کوئی آزمائش کیوں نہ ہو، نمازوں سے غافل نہیں ہونا، جو کہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.